الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ عز و جل اب ہم ایک نئے سلسلے کی طرف جا رہے ہیں جس میں انشاءاللہ آپ ہم جو ہے اس بات پر جو ہے دیکھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ انبیاء علیہ السلام کے احوال، یعنی مختلف انبیاء جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول آئے ان کے متعلق انشاءاللہ سنیں گے۔ آئیے مختصر تعارف سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد سلسلہ وائز جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ہم شروع کریں گے۔ نبی اس بشر یعنی انسان کو کہتے ہیں کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کے لیے وہی بھیجی ہو، اور ان میں سے جو نئی شریعت یعنی اسلامی قانون اور خدائی احکام لے کر آئے اسے رسول کہتے ہیں۔ اچھا، نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتے کی معرفت ہو یا بلا واسطہ، اور وحی کا لغوی معنی ہے کہ پیغام بھیجنا، دل میں بات ڈالنا، خفیہ بات کرنا۔ شریعت کے اسلام میں وحی وہ خاص قسم کا کلام ہے جو کسی نبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہو۔ نیز وحی نبوت انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص ہے، جو اسے کسی غیر نبی کے لیے مانے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اس کے حکم سے وحی پہنچائے جو اللہ چاہے، بے شک وہ بلندی والا حکمت والا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے۔ البتہ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں کسی فرد بشر سے کلام ممکن ہوتا ہے۔ نمبر 1، وحی کے طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ کسی واسطے کے بغیر اس کے دل میں القاء فرما کر اور بیداری میں یا خواب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر الہام کر کے کلام فرمائے۔ اس صورت میں وحی کا پہنچنا فرشتے اور سماعت کے واسطے کے بغیر ہے، اور آیت میں الا وحین سے یہی مراد ہے۔ نیز اس میں یہ قید بھی نہیں کہ اس حال میں جس کی طرف وحی کی گئی ہو وہ کلام فرمانے والے کو دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو۔ امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سینہ مبارکہ پہ زبور کی وحی فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند ذبح کرنے کی خواب میں وحی فرمائی، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج میں اس طرح کی وحی فرمائی کہ جس کا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ میں بیان ہے۔ یہ سب اسی قسم میں داخل ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے خواب حق ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب وحی ہیں۔ اسی طرح وہ آدمی عظمت کے پردے کے پیچھے ہو، یعنی رسول پس پردہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنے، وہی کہ اس طریقے میں بھی کوئی واسطہ نہیں ہو، لیکن سننے والے کو اس حال میں کلام فرمانے والے کا دیدار نہیں ہوتا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح کے کلام سے مشرف فرمائے گئے۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا پردہ ہو جیسا جسم اور جسمانی چیزوں کے لیے ہوتا ہے، اور آیت میں مذکور پردے سے مراد سننے والے کا دنیا میں دیدار نہ کر سکنا ہے۔ اور تیسری صورت، اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجے تو وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہی پہنچائے، وہی کہ اس طریقے میں رسول کی طرف وہی پہنچنے میں فرشتہ جو ہے یہ واسطہ ہوتا ہے۔ انبیاء و مرسلین کی تعداد کے متعلق روایات مختلف ہیں، اس لیے ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ان کی کوئی تعداد معین نہ کریں، بلکہ ان پر کوئی تعداد جو ہے یوں معین کر بیان نہ کریں، بلکہ یوں کہہ دیں کہ معین تعداد پر ایمان لانے میں معین جو تعداد ہوتی ہے اس میں 2 چیزوں کے احتمال موجود ہوتے ہیں، یا تو کسی نبی کی نبوت کا انکار ہو جائے، یا پھر کسی کو غیر نبی کو نبی مان لینا پڑ جائے گا، تو یہ دونوں صورتیں خود کفر ہیں۔ تو بہتر یہ کہ اس میں کوئی تعداد معین نہ کیا جائے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ یوں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک بہت سے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، البتہ ان میں 27 کا ذکر صراحت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام،
حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام۔ ایک راجح قول کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام بھی نبی ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یسوع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے علاوہ توریت میں حضرت شیٹ علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت شمویل علیہ السلام، حضرت ارمیہ علیہ السلام، حضرت شعیہ علیہ السلام کے نام مبارک بھی مذکور ہے۔ نبی کے دعویٰ نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ اپنی سچائی کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر ایسے امور ظاہر کرنے کا ذمہ لیتے ہیں جو عادتاً محال ہوں، اور منکروں کو اس جیسے امور ظاہر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دعوے کے مطابق محال عادی امر ظاہر فرما دیتا ہے، اور منکرین سب اسے ظاہر کرنے سے عاجز رہتے ہیں۔ اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ بات یقینی، قطعی اور حتمی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب کوئی نیا نبی ہرگز نہیں ہو سکتا، لہٰذا اب اگر کوئی نبی کا دعویٰ یعنی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ یقیناً جھوٹا ہے۔ ایسے شخص سے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کرنے کے متعلق امام احمد رضا علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر مدعی یعنی دعویٰ کرنے نبوت کا جو دعویٰ کرے اس خیال سے کہ اس کا عجز یعنی مدعی نبوت سے اس خیال سے کہ اس کا عجز یعنی کر سکنا ظاہر ہو، معجزہ طلب کرے تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی ایسے شخص اس لیے کہ تاکہ یہ ظاہر نہ کر سکتا، یقیناً یہ ظاہر نہیں کر سکتا اور اس لیے اس سے طلب کرتا ہے، تو پھر یہ جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ وہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہو جائے، تو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ تو جھوٹا ہے اور یہ اس کا جھوٹا ہونا یقینی ہو۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اس کا جھوٹا ہونا یقینی ہو، تب اس سے معجزہ طلب کرنے میں حرج نہیں۔ لیکن اگر اس سے معجزہ طلب کرتے ہوئے دل میں یہ خیال آئے کہ دکھا سکتا ہے کہ نہیں، تو اب یہ بات کفر تک لے جائے گی، یعنی بندے کو دین سے خارج کر دے گی، کیونکہ اس کی دو طرح کی چیزیں پائی جا رہی کہ کیونکہ اس کا یہاں تو اس طرف جو ہے دل مائل ہو رہا ہے کہ یہ نبی ہے کہ نہیں، تو نبوت کی طرف اس کا دل جا رہا ہے، تو اس سے جو ہے اس طرح ایسے شخص کا اس طرح کا سوچنا، اس طرح کی کسی شخص سے مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ کفر تک لے جانے والا معاملہ ہے، یعنی کفر ہے، یہ مکمل کفر ہے۔ تو قرآن و حدیث میں انبیاء مرسلین کے کثیر معجزات کا ذکر ہے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو پہاڑ سے نکلی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن ہو جانا، پتھر پر عصا مارنے سے پانی کے چشمے جاری ہو جانا، دریا پر عصا مارنے سے اس میں خشک راستے بن جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دودھ پینے کے دنوں میں کلام فرمانا، مردوں کو زندہ کرنا، پیدائشی نابیناؤں کو آنکھوں کا نور اور کوڑ کے مریض کو شفا دینا، اور ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات تو بے شمار ہیں۔ مثلا چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، سفر معراج، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دینا، جانوروں اور لکڑی کے ستون کا کلام کرنا، پرندوں کا فریاد کرنا اور درختوں پتھروں کا سجدہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے تمام احوال کو پڑھیں اور پھر اس کو آگے تک پہنچائیں تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ تو انشاءاللہ آنے والے تمام ویڈیوز میں کوشش کی جائے گی کہ آپ کو انبیاء علیہ السلام کے احوال سلسلہ وائز جو ہے وہ بیان کیے جائیں، تاکہ ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی معلومات یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کے احوال انشاءاللہ عز و جل ہم سلسلہ وائز سنتے رہیں گے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ایسی اچھی باتیں سن کر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے